السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نحمته فليعجل إلى أهله رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعة من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک حصہ ہے۔ عذاب کا حصہ ہے، یہ کیسے ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آگے حدیث اس کی خود وضاحت کر رہی ہے۔ کہا یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر جو کھانے پینے اور سونے سے تمہیں محروم کر دیتا ہے، یعنی آدمی سفر سے ہو، گھر سے دور ہو، بال بچوں سے دور ہو، گھر والوں سے دور ہو، سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے نیند پر اثر ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے پر اثر ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آدمی گھر پہ رہے، کتنی سہولیات ہوتی ہیں، تازہ گرم گرم کھانا ملتا ہے، بال بچے قریب ہوتے ہیں، اور گھر میں اچھی نیند آتی ہے، آدمی اپنے بال بچوں میں ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے، اسے اچھی نیند ملتی ہے۔ لیکن آدمی جب گھر سے دور ہو تو ایک طرح سے بے چینی، اضطراب، پریشانی، مصیبت چاروں طرف سے نظر آتی ہے، اور کھانے پینے کی تنگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بیان فرما رہے، اور آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو ترقی یافتہ دور ہے، جس میں ہمیں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، اچھی لگژری بس، گاڑی، ٹرین، فلائٹ، ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سفر کی تھکاوٹ، پریشانی، نیند کی کمی اور دقت ملتی رہتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جس سے انسان کے کھانے پر اثر، پینے پر اثر، سونے اور لیٹنے اور نیند پر اثر ہوتا ہے، روک دیتا ہے آدمی کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو جلد اپنے گھر واپس ہو جاؤ۔ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف، اپنے بال بچوں کی طرف، گھر کی طرف واپس ہونے میں جلدی کرو، یعنی بلا وجہ، بلا ضرورت اپنے بال بچوں سے دور مت رہو، گھر سے دور مت رہو، سفر کرو ضرورت پر، لیکن جب سفر کی ضرورت حاصل ہو جائے، سفر کا مقصد پورا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے وطن، اپنے گھر واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، تاخیر مت کرو، کیونکہ سفر یہ کیا ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں تھکاوٹ، پریشانی، دقت، خوف، خطرہ، پریشانی آتی رہتی ہے، کھانے پینے کی تنگی، سونے کی تنگی، پریشانی، تو یہ سفر ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ کہ آدمی بلا ضرورت سفر نہ کرے، جب اسے ضرورت ہو، جب اسے کوئی حاجت ہو، کوئی مقصد ہو، تب گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ بلا وجہ سفر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں بہت نقصان ہے، اس میں وقت کی بربادی ہے، پیسے کی بربادی ہے، خود اپنے آپ کو تھکا دینا ہے۔ تو جب کوئی ضرورت ہو تب ہم سفر پہ نکلیں، یہ جائز ہے۔ لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ مال ضائع کر رہے ہیں، بلا وجہ گھر سے باہر ہیں، بال بچوں سے دور ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو یہ مناسب اور اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ بھی سفر کرتے تھے، آپ کو بھی سفر کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جیسے سفر کا مقصد پورا ہو گیا، ضرورت پوری ہوگی، کام مکمل ہو گیا، تو فوراً آپ اپنے وطن کی طرف لوٹتے تھے، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے تھے اس وقت کا آپ کا انداز ہی کچھ نرالا تھا کہ آپ تیزی سے اپنی سواری کو دوڑاتے اور جلدی مدینہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اپنے گھر، اپنے بال بچوں کی طرف جلد واپس لوٹنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔
اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے، برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔